ماما کتنا پیارا دوپٹہ ہے۔ لائبہ نے اپنا دوپٹہ اتار کر اس دوپٹے کو لیتے ہوئے خوشی سے چہک کر کہا۔ تو ایک پل مجھ کو اپنی وہی معصوم لاپرواہ سی لائبہ نظر آئی۔ صرف میں نے ہی نہیں، ابراہیم نے بھی اس بات کی محسوس کیا اور ہنس کر بولے، واہ دوپٹہ ہے یا جادو۔ لائبہ نے مسکرا کر دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹا اور کوچ میں سوار ہو گئی۔ ابھی کوچ کو چلے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ رافعہ کی آواز آئی، ارے اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اب میں نے محسوس کیا تو واقعی ساری کوچ خوبصورت بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ یہ خوشبو تو لائبہ سے آ رہی ہے، میرے چھوٹے دیور بلال نے کہا تو میں نے لائبہ کی طرف دیکھا جو دوپٹہ لپیٹے مست سو رہی تھی اور اس کا پورا وجود خوشبو سے مہک رہا تھا، جس کی خوشبو نے ساری کوچ کو مہکایا ہوا تھا۔ پھر ہنستے کھیلتے کیسے 15 دن گزرے پتہ ہی نہ چلا اور رافعہ 6 ماہ بعد آنے کا وعدہ کر کے واپس چلی گئی۔ وہ چاہتی تھی لائبہ کی BSc کے امتحان ہو جائے تب وہ دھوم دھام سے منگنی کرے گی۔ میں نے ابھی عثمان سے لائبہ کے بارے میں کوئی بات نہ کی تھی کیونکہ لائبہ مریض سے آنے کے بعد بالکل بدل گئی تھی، فون سے بھی لاپرواہ ہو گئی تھی، فون کسی کونے میں پڑا بجتا رہتا اور وہ سنتی ہی نہ تھی، پھر کچھ دنوں بعد فون بننا بھی بند ہو گیا۔ لائبہ فون سے تو کیا اپنے آپ سے بھی لاپرواہ ہو گئی تھی اور وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی، کمرے سے نکلتی تو کوئی سی ہلاؤں میں دیکھتی رہتی۔ اب تو اس کی حالت نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ پریشان مجھے اس کا ہر وقت وہ گلابی دوپٹہ لے کر پھرنا کرتا تھا۔ کچھ دنوں سے مجھے لائبہ کے کمرے سے رات کو رونے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی۔ ایک رات میں کچن میں پانی پینے آئی تو لائبہ کے کمروں سے بہت واضح سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتی لائبہ کے کمرے تک آئی۔ خوش قسمتی سے دروازہ کھلا تھا لیکن لائبہ اپنے کمرے میں نہ تھی۔ اس کمرے سے ملحق چھوٹی سی ٹیرس سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ٹیرس تک آئی۔ میرے سامنے لائبہ کھڑی تھی، اس کی کمر میری طرف تھی اور چہرہ سامنے، بال کھلے بکھرے ہوئے تھے اور گلے میں وہی گلابی دوپٹہ۔ لائبہ، میں نے اسے آواز دی تو لائبہ نے میری طرف مڑ کر دیکھا مگر یہ میری لائبہ نہیں تھی، اس کے نین نقش بدلے ہوئے تھے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، کون ہو تم؟ میں ماریہ ہوں، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ۔ لائبہ کے حلق سے کسی اور کی آواز نکلی اور پھر وہ روتے روتے زمین پہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے بھاگ کر آگے بڑھی اور زمین پر گری لائبہ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے حلق سے نکلنے والی چیخوں نے سب کو جگا دیا اور پھر لائبہ کو تیز بخار ہو گیا جو کسی طرح اترنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ بے ہوشی میں لائبہ سسک رہی تھی اور اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہم سب اس کی حالت دیکھ کر تڑپ رہے تھے۔ ایک ہفتے تک ہر طرح کا علاج کروایا مگر نہ لائبہ کا بخار اترا اور نہ اسے ہوش آیا۔ میں تو ماں تھی، میری حالت کا تو اندازہ کوئی کیا کرتا۔ لائبہ کے پاپا اور بھائیوں کی حالت بھی بہت بری تھی، نہ کسی کو کھانے کا ہوش اور نہ پینے کا۔ پورے گھر میں ہر وقت لائبہ کی سسکیاں گونجتی رہتی۔ اس پریشانی میں 1 ماہ گزر گیا۔ ایک دن ہمارا مالی جو 50-55 سال کا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، باجی ماں زہرا سے میرے چاچا آئے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ ان کے پاس روحانی علم ہے۔
اگر آپ کی اجازت ہو تو چھوٹی بی بی کو ایک بار انہیں بھی دکھا دیں۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی ہوتا ہے۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس سے کہا، جاؤ خدا کے لیے اپنے چاچا کو لے آؤ، شاید وہ ہی ہماری کوئی مدد کرے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اللہ کیسے اپنے بندوں کو فرشتہ بنا کر انسانوں کی مدد کے لیے بھیجتا ہے۔ ہمارے مالی راشد کے چچا بابا رحیم 80-90 سال کے ایک بزرگ تھے۔ انہوں نے لائبہ کے کمرے میں آ کر اس کے بیڈ کے ارد گرد قرآن پاک کی کچھ صورتیں منہ میں پڑھتے ہوئے 7 چکر لگائے تھے۔ 7واں چکر پورا ہوا تو انہوں نے لائبہ پہ دم کیا اور ہاتھ سے اس گلابی دوپٹے کو چھوا۔ دوپٹے کو چھونے کی دیر تھی، لائبہ نے آنکھیں کھولی، لال سرخ آنکھیں، وہ میری لائبہ کی آنکھیں نہ تھیں۔ کون ہو تم؟ بابا رحیم نے پوچھا۔ میں ماریہ ہوں۔ لائبہ کی زبان سے ایک سسکی سی نکلی اور وہی جس نے اپنا وہی سمجھ رہی تھی وہ سچ نکلا۔ کون ماریہ؟ بابا رحیم نے دوبارہ پوچھا۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی جاننا چاہتے تھے کہ یہ ماریہ کون ہے اور لائبہ سے کیا چاہتی ہے۔ میں بھی لائبہ کی طرح 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن اور اپنی امی اور بابا کی لاڈلی تھی۔ BA کی طالبہ تھی، نہ کوئی فکر تھی نہ پریشانی۔ سارے گھر والے مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اور پھر میری زندگی میں سعد آیا جو میری بیسٹ فرینڈ فوزیہ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اس نے پتہ نہیں ایسا کیا جادو کیا کہ میرے لیے امی بابا اور دونوں بھائیوں کا پیار کم پڑ گیا۔ مجھے تو صرف سعد کا پیار چاہیے تھا اور سعد کا ساتھ، اور سعد کو پانے کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ان دنوں گھر میں میری منگنی کی باتیں ہو رہی تھی۔ میں نے امی سے سعد کا ذکر کیا تو وہ میری خوشی کے لیے میرے ساتھ اس سے ملنے گئی، مگر اس کا چھوٹا سا 2 مرلے کا کرائے کا گھر اور ادھوری تعلیم نے امی کو انکار پر مجبور کر دیا۔ لیکن میں محبت کو دولت میں تولنے کی قائل نہ تھی۔ مگر امی بار بار مجھے کہتی، وہ تم سے نہیں تمہاری دولت سے پیار کرتا ہے۔ لیکن میں نہ مانی۔ کاش میں مان جاتی تو آج یوں بے چین نہ ہوتی۔ انکار کا سن کر سعد نے مجھے گھر سے بھاگنے کا مشورہ دیا۔ اس دن جب میں کالج کے بہانے گھر سے بھاگ رہی تھی تو پہلے میں نے اپنی شادی کے لیے بنوایا ہوا سارا زیور اور امی کی الماری کے لاکر سے 10 لاکھ بھی نکال لیے۔ لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا، اگر میں یہ سب لے گئی تو امی کو اپنی بات سچ ثابت کرنے کا موقع مل جائے گا کہ سعد مجھ سے نہیں میری دولت سے پیار کرتا ہے، یا شاید میں خود ہی جاننا چاہتی تھی کہ سعد مجھ سے پیار کرتا ہے یا میری دولت سے۔ گھر سے بھاگ کر ہم نے مری جانے کا فیصلہ کیا۔ سعد نے کرائے پہ ایک گاڑی لے لی۔ مری جاتے ہوئے راستے میں اس پتھر کے پاس سعد نے تھوڑی دیر کے لیے گاڑی روکی کیونکہ وہ گرم ہو گئی تھی۔ میں اپنی محبت اور جذبات میں مست سعد سے باتیں کرتی کرتی اس پتھر پہ جا بیٹھی اور سعد سے کہنے لگی، سعد ہم مری پہنچ کر شادی کر لیں گے اور وہاں ایک چھوٹا سا گھر بنا کر رہیں گے اور کبھی واپس نہ جائیں گے۔ سعد نے ہنس کر کہا، چھوٹا سا کیوں میری جان، بڑا سا بنگلہ بنائیں گے۔ اس کی بات پہ مجھے ہنسی آئی اور میں بولی، سرکار بڑے بنگلے بڑے پیسے سے بنتے ہیں اور ہم دونوں ہی کنگلے ہیں۔ میری بات سن کر وہ چونکا اور بولا، کنگلے کیوں؟ تم اپنے گھر سے اپنا زیور اور پیسے تو لائی ہو نا۔ اس کی بات پہ میں اس سے بھی زیادہ چونکی اور میرے کانوں میں امی کے الفاظ گونجنے لگے کہ اسے مجھ سے نہیں میری دولت سے پیار ہے۔ نہیں سعد، میں اپنے ساتھ کچھ نہیں لائی سوائے اپنی محبت کے۔ میں پتھر سے اٹھی اور چلتی ہوئی درخت تک آئی اور نیچے کھائی میں دیکھ کر سعد سے کہا، تمہاری خالی خوالی محبت کا میں کیا اچار ڈالوں گی؟
میری بات کا جواب میں سعد کی بیزار سی آواز آئی تو میں نے سعد کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں مجھ سے محبت ہے یا میری دولت سے؟ تو وہ بے دردی سے بولا، بیوقوف لڑکی، خالی محبت کی راکھ سے زندگی نہیں گزرتی۔ زندگی گزارنے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے جسے تم اتنی آسانی سے لات مار کر آئی۔ اب ہم واپس جائیں گے تو میں تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ کیا؟ سعد کی بات میں پریشان ہو کر سعد کی طرف بڑھی تھی کہ اچانک میرا پاؤں پھسلا، لیکن اس سے پہلے کہ میں گرتی میں نے سعد کا بازو پکڑ لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی، سعد نے میری پہلی اور آخری محبت، جس کی خاطر میں نے اپنے بھائیوں اور ماں باپ کے پیار کو ٹھکرا دیا تھا، بڑی بے دردی سے میرے ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر مجھے بے آسرا چھوڑ دیا۔ کہیں میں گرتے ہوئے اگرچہ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں نے سعد کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ پھر 6 ماہ بعد وہاں سے یہ لوگ گزرے اور میرا دوپٹہ اس لڑکی کے ہاتھ لگ گیا اور وہ دوپٹے کے ساتھ میری بے چین روح ہوئی۔ لائبہ کے اندر موجود ماریا کی روح نے روتے ہوئے کہا، تم ہم سے کیا چاہتی ہو؟ بابا رحیم نے پوچھا تو ماریا کی روح نے اس طرح سے سسک کر کہا، انصاف اور اس عذاب مسلسل سے نجات۔ میرا قاتل ابھی بھی آزاد ہے، میں اسے سزا دلوانا چاہتی ہوں اور صرف ایک بار اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ ماریا کی روح نے کہا تو بابا رحیم بولے، بیٹا بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، تمہیں دھوکہ دے گیا، لیکن تم نے بھی تو اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو دھوکہ دیا، یہ اسی کی سزا ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر بھلا کون محبت کر سکتا ہے؟ ہم سعد کو سزا دلوانے کی کوشش کریں گے، لیکن تم اس بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ ماریا کی روح نے کہا، میں اسے کیوں نقصان پہنچاؤں گی؟ اسے تو اللہ نے میرے لیے وسیلہ بنایا ہے کہ میرے گھر والے اور میری گمنام موت سے واقف ہو سکیں۔ تمام حقیقت جان کر ہم سب بہت دکھی ہوئے۔ عثمان نے مشورہ دیا کہ پہلے ماریا کو جو لائبہ کے اندر ہے اس کے والدین کے گھر لے جایا جائے، پھر اس کے والدین کی طرف سے سعد کے خلاف ان کی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی جائے، باقی معاملہ ان کی ڈی ایس پی سنبھال لیں گے۔ جس دن ہم لائبہ کے اندر موجود ماریا کو اس کے گھر لے جا رہے تھے، وہ تمام راستے بہت بے چین تھی۔ جیسے ہی ہم ڈیفنس ہاؤسنگ اسکیم میں داخل ہوئے، اس کی بے چینی حد سے بڑھ گئی اور سسکیوں نے ہلکی ہلکی چیخوں کی جگہ لے لی، اور پھر جب ہم اس کی نشاندہی پہ اس کے بنگلے میں داخل ہوئے تو ان کی ہلکی ہلکی چیخوں نے بین کی شکل اختیار کر لی۔ چیخوں کی آواز سن کر گھر سے ایک 100 برس خاتون نکلی، جنہیں دیکھ کر لائبہ ماریا دونوں بازو کھول کر ان کی طرف دوڑی اور چیختی ہوئی ان کے سینے سے لگی۔ امی آپ سچ کہتی تھی، سعد میری دولت سے پیار تھا، اسے مجھ سے پیار نہیں تھا۔ امی آپ سچ کہتی تھی، زوردار قطار روتے ہوئے ماریا نے ماں کے سینے سے لگ کر کہا۔ اور ماریا کی ماں جو پہلے حیران تھی، میں نے ماریا کی آواز سن کر اور اس کے سینے سے لگنے کے بعد انہوں نے لائبہ کے گلے میں موجود گلابی شفون کے دوپٹے کو اپنے ہاتھوں سے چھوا اور بولی، ماریا یہ میری بچی تو کہاں چلی گئی تھی؟ نہ تعارف کی ضرورت پیش آئی اور نہ کچھ بتانے کی، ایک دل سے آہ نکلی اور دوسرے دل تک پہنچ گئی۔ دوسرا دل بھی ماں کا دل تھا، جسے کچھ بتانے کی ضرورت پیش نہ آئی، اور وہ جان گئی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ لائبہ اس عورت کے گلے لگ رہی تھی اور ماریا اپنی ماں کو رو رو کر اپنی بے بسی کی داستان سنا رہی تھی۔ اس بے بسی عورت کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ ماریا کا دونوں بھائی اور بابا بھی وہاں آ گئے اور ان کو بھی تمام حالات کا علم ہو گیا۔ باپ اور بھائیوں کو رو رو کر ماریا یقین دلاتی رہی کہ اس نے ان کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی
اور وہ جیسے اس گھر سے گئی تھی ویسے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان سب کے ساتھ ساری کائنات بھی رو رہی ہو۔ پھر اچانک لائبہ بے ہوش ہو کر گر گئی، لیکن اس سے پہلے ہی ماریہ نے اپنی داستانِ علم پوری سنا دی تھی۔ ماریہ کے بابا نے سعد کے خلاف FIR درج کروائی اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، اور جو بے فکر آزاد گھوم رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک معمولی دوپٹے نے اس کے خلاف گواہی دی۔ لیکن دوپٹہ معمولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت خاص ہوتا ہے جو عورت کی عزت کی علامت ہو۔ وہ معمولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت خاص ہوتا ہے، بہت ہی خاص ہوتا ہے۔ سعد کی گرفتاری اور اقبال جرم کے بعد جائے وقوع سے معصوم ماریہ کی مسح شدہ لاش ملی جو کھائی سے نیچے ایک درخت کی ٹہنی میں اٹکی ہوئی تھی اور پرندوں نے اس کو نوچا ہوا تھا۔ ماریہ کی بے بس ماں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو غسل دیا اور اس کے بابا اور بھائیوں نے اس کے جنازے کو کندھا دیا اور اسے من و مٹی تلے دفن کر دیا۔ اگرچہ ان کا غم تو کبھی ختم ہونے والا نہ تھا، مگر ان کا لاحاصل انتظار ضرور ختم ہو گیا، اور پھر میری لائبہ بھی بالکل ٹھیک ہو گئی، اور اس کے امتحان بھی آ کر گزر گئے جیسے وہ ایک بڑا امتحان آ کر گزر گیا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری معصوم سی گڑیا دلہن بنی۔ اس پہ میری نظر ہی نہ ٹھہر رہی تھی۔ رافعہ بڑی چالاکی اور منگنی کی بجائے نکاح کروایا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے سارے عرصے میں لائبہ نے ذرا بھی اعتراض نہ کیا، بلکہ وہ میرے ساتھ خوشی خوشی نکاح کی تیاریاں کرتی رہی۔ نکاح والی رات جب سب مہمان سونے چلے گئے اور لائبہ اپنے کپڑے بدلنے اپنے کمرے میں آئی تو میں نے اس سے کہا، لائبہ بیٹا ایک بات پوچھوں؟ میری سجی سنوری موہنی سی بیٹی مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی، میں جانتی ہوں ماما آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں ماما اس دن وہ دوپٹہ مجھے ہی کیوں ملا؟ ہر روز وہاں سے ہزاروں لوگ گزرتے ہوں گے اور پھر میں ہی کیوں؟ کیونکہ ان دنوں میں بھی ماریہ کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ شاید وہ آپ کی دعاؤں کا اثر تھا یا پھر کوئی معجزہ کہ ماریہ کا دوپٹہ مجھے ملا۔ میری وجہ سے ان کو نجات ملی، یہ سب جانتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے مجھے کیا ملا یہ کوئی نہیں جانتا، مگر میں جان گئی تھی کہ اصل محبت کیا ہے۔ میں بھی ان دنوں اپنی فرینڈ جویریہ کے بھائی کو پسند کرتی تھی جو ابھی پڑھ رہا تھا اور 5 بہنوں کی ذمہ داری تھی جس پہ، لیکن پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ میں آپ سب کو شادی کے لیے مجبور کروں، یعنی وہ میرے ذریعے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتا تھا۔ محبت کو ترقی کی سیڑھی سمجھنے والے ضرورت مند ہوتے ہیں، اور ضرورت مندوں کو محبت کی نہ تو ضرورت ہوتی ہے اور نہ قدر۔ یہ بات شاید میں کبھی نہ سمجھتی اگر ماریہ میری زندگی میں نہ آتی۔ اس کے دوپٹے نے مجھے عزت کی قدر و قیمت اور اہمیت کا احساس دلایا، اور میں نے جان لیا کہ اپنے ماں باپ کی محبت اور عزت پاؤں تلے رون کر جانے والی ساری زندگی محبت اور عزت کو ترستی رہتی۔ لائبہ نے مسکرا کر میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، تو میں اپنی ننھی سی گڑیا کو اتنی سمجھداری کی باتیں کرتے دیکھ کر اندر تک نہال ہو گئی، اور میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، میری بیٹی کو اتنی عزت، اتنی محبت دینا کہ اس کی زندگی میں ان دنوں کی کمی کبھی نہ ہو۔ پھر میری بیٹی رخصت ہو کر دبئی چلی گئی۔ آج وہ ماشاءاللہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ جنید اسے بے پناہ پیار کرتا ہے اور وہ بھی جنید سے۔ اور ہاں، وہ گلابی دوپٹہ لائبہ اپنے ساتھ لے گئی تھی جس نے اسے عزت کی اہمیت کا احساس دلایا تھا۔